پاکستان کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آج آخری دن ہے کہ وہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے ایکسپیل کر رہے ہیں۔ دو چیزیں مجھے بہت بودر کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو صرف اسینشل چیزیں ہیں وہ کرے، اور ایز سچ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہے کاموں کے اندر انٹرفیئر کرے۔ یہ یہاں پہ آئی ہے کیونکہ الیکشن ہونے ہیں، اور جب تک الیکشن ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ روٹین کے اسینشل کام ہے وہ کام کرنا اس کا بنتا ہے، فرض ہے، اس سے آگے اس کو جانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات مجھے ہمیشہ یہ بہت تکلیف دیتی ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی، کہ یہ زمین جو ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ ملک خدا ہے، اللہ کی زمین ہے۔ اللہ نے یہ زمین سب کے لیے بنائی ہے۔ یہ جو بارڈرز کریٹ ہوئے ہیں، جو بارڈرز کنٹرول ہیں، یہ ہم انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک انسانی بنیاد کے اوپر میرا خیال ہے کہ سارے افغانی لوگ تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں اور ہمیں مسلمان سمجھ کے سمجھا جاتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، تو ہم بھی سارے ٹیررسٹ نہیں ہوتے۔ اب جن لوگوں کی تھرڈ جنریشن آ گئی ہوئی ہے افغانیوں کی، اور وہ یہاں پہ اتنے سالوں سے ہیں، کچھ 40-45 سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کے پاس اگر وہ نہیں بھی ہیں حقوق، تو ان کو کوئی رائٹ تو دینا چاہیے، پرماننٹ ریزیڈنسی، کوئی نیچرلائزیشن، جو وہی حقوق جو کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ تو کیوں نہ ان لوگوں کو بھی ہم لیگلائز کر لیں، بجائے اس کے کہ ان کو کہیں کہ جی ابھی واپس جاؤ۔ میں سن رہی تھی کہ ایک انٹرویو الجزیرہ کے اوپر کہ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ اگر ہم جائیں بھی تو ہمارے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہم 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے واپس؟ اور وہاں پہ سردی کا موسم آ رہا ہے، سردی میں جانا بہت مشکل ہے وہاں پہ، تو کوئی انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ آخر ایسا کیا ہوا اچانک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اتنا ارجنٹ ہے کہ ان کو بھیجا جائے؟ میں تو یہاں تک بھی سوچتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں شامل نہیں ہوں گے، تو کیا جو فلسطین میں سب کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا نہیں بنتا کہ ہم شامل ہوں؟ کیا ہوا اس حدیث کا جو کہتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک عمارت کی طرح ہیں، اور اس میں سے اگر ایک اینٹ بھی جو ہے نکلتی ہے تو پوری عمارت جو ہے وہ گر جائے گی؟ اگر ہم اس سیاست کے اوپر رہیں کہ ہم نے کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا، تو پھر یہی ہو رہا ہے نا، وہاں لوگ مر رہے ہیں، غزہ میں لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور بے گناہ مر رہے ہیں، اور ہماری سیاستدان جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی جنگ میں شریک نہیں ہونا۔ تو انسانیت کہاں گئی؟ انسانیت کہاں ہے؟ ملک خدا کہاں ہے؟ اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، اللہ نے انسان کو یہاں پہ خلیفہ بنا کے بھیجا۔ یہ زمین انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو ٹرسٹ پہ دی ہوئی ہے، اور ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھے رہیں۔ میں یہ کوئی سیاسی گفتگو تو میں کر ہی نہیں نہ سکتی، کیونکہ سارے سیاستدان جو ہیں پوری دنیا کے بارڈر کنٹرولز کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک انسان کے طور پہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو اس طرح کی ایکسپلشنز ہوتی ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں، اور 40 سال سے وہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں۔ مجھے تو اگر کوئی پوچھے تو میں تو یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر فلسطین کا کوئی ریفیوجی آتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دینا چاہیے؟ آخر انسانی حقوق کی بات جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہوتی ہے جب ہم دوسرے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم جب ریفیوجی بنتے ہیں، اسائلم لیتے ہیں، اور میں تو خود ریفیوجی رہی ہوئی ہوں، میری تو فیملی نے اسائلم لیا تھا برطانیہ میں، سیاسی اسائلم تھا ہمارا۔ تو ایک سوچنا چاہیے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور آپ بھی سوچیں اس بارے میں۔ دس از بیرسٹر مقصومہ بخاری، ٹیک کیئر۔